إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر میرے جی ساتھیوں آج پوری دنیا میں چیخو پکار ہے لوگ ان یہودیوں کے ظلم سے اتنی پریشان اور اتنی تکلیف میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا ظلم کی انتہا ہوئی ہے حالانکہ وہ جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ہی اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ سے الی المسجد الاقصی پھر یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اس کو کہتے ہیں وہاں لے گیا اللہ تعالیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی جو سیر ہوئی کتنی اہمیت ہے کہ پہلے حالانکہ یہاں سے سیدھے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کے جا سکتے تھے لیکن یہ اس کو بھی اتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کے بیت المقدس پہنچے مسجد اقصی پھر مسجد اقصی سے وہ بیت المقدس سے پھر اس جگہ سے آسمانوں کی سیر ہوئی تو اس کو اللہ نے کتنی عزت دی کتنا مقام دیا یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کی جگہ ہے کتنی عزت کی جگہ کتنی ہمارے احترام کی جگہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بارکنا حولہ کہ ہم نے اس کو بیت المقدس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دیا وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما دی کہ وہ برکت والی جگہ مبارک جگہ ہے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں لنوریہ من آیاتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لے کے جایا گیا کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے انہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا میرے جی ساتھیوں یہ بنی اسرائیل یہ یہودی جو آج یہ ان کی تاریخ کیا ہے آج آپ کے سامنے میں انشاءاللہ مختصر سے وقت پہ رکھوں گا پیچھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں درس جو 2 درس ہوئے اس میں بھی یہی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا مصر میں آئے
اور ان سے آ کے یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں، اور بنی اسرائیل جو آپ نے گرفتار اپنے غلام بنائے ہوا ہے، بنی اسرائیل یہاں سے آپ شروع کریں کہ بنی اسرائیل کہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے، اور انہوں نے فرعون نے اور ان کی رعایا نے، قوم نے ان کو غلام بنا لیا، اور ان پہ بہت ظلم سے کام لیتے، ان پہ ظلم کرتے، اور کبھی کبھی تو اتنا ظلم ہوتا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ یہ تو یہاں سے یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ ان کو آزاد کر دو۔ اب یہاں پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے۔ فرعون جو ہے اس سے مقابلہ ہوتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے وہ جو بنی اسرائیل وہاں قید تھے، یہ وہ اب قوم جو ہے، یہ یہودی قوم جو ہے یہ بڑھ رہی یہاں سے بنتی ہے، کہ لے کے ان کو کہو کہ چلو میں آپ کو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور میں آپ کو لے کے نا نکل جاتا ہوں، یہاں مصر سے نکل جاتا ہوں۔ جب وہ سارے بنی اسرائیل جو یہی ہے، جب وہ سارے اکٹھے ہو کے نکلنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو آگے دریائے نیل آ گیا، دریا آ گیا۔ یہاں مسئلہ بن گیا کہ دریائے نیل ہے، وہاں سے کس طرح کراس، اتنا بڑے بنی اسرائیل جو یہ سارے لوگ ہیں، اس کس طرح پار کریں گے؟ مسئلہ بن گیا۔ پیچھے سے فرعون نے بھی اپنی فوج لی، فوج اکٹھی طاقت کر کے پیچھے سے وہ بھی پیچھے آ گیا کہ ان کو جانے نہیں دینا، مار دینا، سب کو جانے نہیں دینا، یہاں سے نکلنے نہیں دینا، نہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کریں گے، دشمن بن جائیں گے۔ تو وہ بھی فوج لے کے آ گئے۔ مسلم یہ جو دریا کے کنارے جب بیٹھے تو پریشان ہو گئے، یہ بنی اسرائیل بھی پریشان ہو گئے، موسیٰ یہ کیا ہو گیا، اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم قتل ہو جائیں گے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس دریا میں اپنا جو عصا ہے، جو تمہارے پاس عصا ہے چھوٹی اسپیشل، تو اس کو پانی میں مارو تو یہ تمہیں رستے دے دے گا۔ سارے جتنے قبیلے ہیں تمہارے، یہ ساروں کے لیے بہت بن جائیں گے، راستے بن جائیں۔ اور واقعی جب انہوں نے اپنا عصا جو تھا وہ مارا تو وہاں پہ بالکل ایسے جیسے شاندار رستے بن گئے، نہر نے اس کے اندر دریا نیل کے اندر سے وہ دروازے اس طرح بن کے بڑا خوبصورت۔ تو وہ جو ہے اپنے لشکر سے کو لے کے کیا ہوا، باہر نکل کے اب موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے نا باہر، تو فرعون اور اس کی فوج پیچھے تھی۔ تو فرعون نے کہا یہ راستہ بنا ہے نا، یہ میری وجہ سے، میں نے ایسا کیا۔ یعنی لوگ اپنی فوج کو کہنے لگا میں خدا ہوں، میں نے کیا ہے، میری وجہ سے یہ ایسا ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جب یہ بھی اس کی فوج بھی اتر گئی ساری، تو پھر یہ جو ہے ان کی پوری مصر کے جو بھی فوجی تھے اس کے ساتھ جو بھی نوجوان، پوری طاقت سے فرعون بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے واسطہ اس طرح ہلایا، اس طرح کیا، تو یہ سارے کے سارے وہاں ہی غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی جگہ فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اس کو یاد کے لیے چھوڑ دیا، اور آج بھی فرعون وہ جو ہے اس کی لاش جو ہے وہ اب بھی وہ میوزیم میں، ان کے میوزیم میں اب بھی وہ یاد تازہ کر رہی ہے کہ یہ بھی ڈوبا تھا اور پانی سے پھر اس کو بعد میں نکالا۔ تو یہ فوج یہ جو بنی اسرائیل یہاں سے آگے چلتے ہیں، آپ بچوں کو سب کے لیے بڑی اہم، آپ کو پتہ چلے کہ یہودی نکلے کہاں سے، تو یہاں سے اب نکل کے آگے چلے گئے، لیکن یہ ان کو نصیحت نہیں آئی۔ آگے گئے، نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
مختصر سی بات کرتے چلوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ رحمت کی، ان پہ بہت فضل کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فاللہ، یعنی اے بنی اسرائیل تو اللہ نے تم پہ اتنے کرم کیے ہیں تو ان کا اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا اس وقت جب کہ تمہاری حالت تھی، غلام تھے، تمہیں آزادی دی، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ان کے کھانے کا بندوبست کر لیا. کھانا صراع میں جب وہ نکل کے آگے صراع تھا، اور آگے پھر نکل کے نا انہوں نے فلسطین کی طرف جانا تھا، بیت المقدس کی طرف سے آگے جانا تھا، لے کے جانا تھا. ان کی اصل جگہ تو وہ تھی نا جہاں آج یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہ وہاں ابھی وہاں ان کو نہیں یاد کہ وہ وہاں غلام تھے اور اللہ نے ان کو آزادی دی. اور جب وہ اس صراع اسرائیل آتا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے کیا دیا، من اور سلوا جو تھا، ایک من وہ مٹھائی کی طرح کوئی ایک چیز، دانے ہوتے تھے، وہ گر جاتے اور اس کو کھاتے. اور سلوا وہ جو جانور کی طرح، جانور کثرت سے آتے ان کو پکڑتے ذبح کرتے کھاتے، یعنی یہ دونوں چیزیں بہترین ہو. پھر ان کے سر پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے گرمی ہوتی، ٹینٹ تو کوئی نہیں تھے نا ان کے پاس، وہ خیمے بھی کوئی نہیں تھے، کوئی لے کے نہیں چلے. دیکھو کیسے اللہ نے ان پہ، یہ ان کو یاد نہیں رہا، ظالم ہو گیا نا اب ان کا اشر برا ہونا. ہم جاتے ہیں مسلمانوں نے ان پہ بڑا بہت ہی ان پہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں مسلمانوں کو. میں آگے انشاءاللہ اگر آج نہیں تو کل نیکسٹ اگلے پروگرام میں ہم وہ باقی مکمل کریں کہ کتنا مسلمانوں نے ان کے ساتھ بڑی اچھا برتاؤ کیا. اچھا جی، تو یہ جب وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بادلوں کا سایہ ان پہ کر دیا. تو یہ آگے ایک جگہ جا کے نا تو ایک قوم دیکھی جو بت پر پوجے تھی، بتوں کو پوجے ہی تھی. تو پھر کہنے لگے یہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو، ہم بھی پوجے. تو یعنی یہ قوم جو ہے اس طرح کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہ خدا تمہیں خوف کرو، تمہیں اللہ نے آزادی دی ہے، ہدایت تمہیں ملی ہے، پھر بھی تم بتوں کی خواہش رکھتے ہو، بت چاہتے تھے. پھر ایک اور واقعہ آگے جب جا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی من اور سلوا دیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ ہم اک گئے، اکتا گئے، اب ہم سے نہیں کھایا جاتا من اور سلوا روز، حالانکہ بہترین کھانا تھا جنت. ہمیں کوئی سبزی بھی ہونی چاہیے، ہمارے یہ پیاز اور لہسن اور دالیں دولیں بھی ہمیں ملنی چاہیے. اور اس کا یعنی وہ پھر نشکری انہوں نے کی ہے. پھر وہ جا کے نا وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ ان کو کہو یہاں پہ پھر کرے، پھر زراعت کرے، کھیتی باڑی کرے، پھر ملے گی، یہ اس طرح نہیں ملتا. پھر ایک اور کام انہوں نے بڑا کیا. کیا کیا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی آ رہے. اللہ ان پہ کتنی مہربانیاں کر رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے ملاقات کے لیے سرائے سینہ، پہاڑ جو تھا سینہ، اس پہ اللہ سے ملاقات کے جایا کرتا تھا موسیٰ. وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا. 30 دن اور پھر 40 دن کے لیے وہاں گئے. جب واپس آئے نا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھو کیا، حالانکہ اللہ نے ہدایت دی ہے توحید کا، ان کو بہترین اللہ نے انعام دیا ہے، توحید اسلام کا ان کو اللہ نے نعمت دی ہے. پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سارے زیور جو تھے نا ان کے پاس، جو وہاں سے لے کے آئے تھے، وہ سارے اکٹھے کیے. اور سامری ایک وہاں پہ کوئی بڑا چلاک سا انسان تھا، اس کو کہا اس کو گائے بنا دو. اس نے گائے بنائی، اور گائے ایسی تھی کہ ایسے طریقے سے وہ بہت ہی کوئی سمجھدار ٹیکنیکل آدمی تھا کہ جب آواز چلتی اس کے منہ سے تو آواز نکلتی. تو انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، گائے بنا کے نا تو پوجنا شروع، یعنی یہ اپنے زیوروں سے.
फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा तो बड़े, हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि भाई ना करो, ये तो बड़ा बहुत शिरक है, लेकिन उनको नहीं समझ आई, उन्होंने पूजना शुरू कर दिया उस गाय को। तो फिर फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम, फिर गुस्से में आ गए मूसा अलैहिस्सलाम, और अपने भाई हारून को भी, उनकी भी दाढ़ी पकड़ ली और बाल पकड़ लिए कि तो क्यों करने दिया, ये शिरक क्यों कर, यानी शिरक पे उनको इतना था। आज लोग शिरक करते हैं, एहसास ही कोई नहीं, आज भी करते हैं ना शिरक। उस वक्त शिरक की इतनी उनको उनके अंदर चस्का, वो लत लग गई। फिर वहाँ से उनको तौबा, नहीं तो अल्लाह ताला अज़ाब भेजने वाले थे, उनको तौबा की अल्लाह ताला से, या अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इनमें गलती हो गई। चलो वहाँ से भी निकले तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ उल्फा, अब फ़लस्तीन जो है वहाँ पे तुम्हारी असल जगह फ़लस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम इसको कहते हैं। वहाँ पे असल वो तुम्हारा घर है, वहाँ पे जाके जो बादशाह वहाँ है उसके साथ जिहाद करो, जिहाद करोगे तो तुम्हें अल्लाह फतह दे देगा। तो कह लगे हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाना मूसा, हमने नहीं जाना। कुरान में ये आता है कि या मूसा इज़हब अंत रब्बो का फ़क़ातिला, कह लगे मूसा तू और तेरा रब दोनों जाके जंग करें उनसे, और जब फतह हो जाएगा हम आ जाएंगे। देखना ये था कि जहाज से भी उनका वो मुँह चढ़ाते थे, जहाज से भी नहीं तैयार हुए। फिर अल्लाह ताला नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि सब तुम अब इसी जगह पे भटकते रहो 70 साल तक, 40 साल तक तुम इस तरह भटकते रहोगे, फिर जाके तुम्हें फ़लस्तीन फतह। तो ये फिर वहाँ ही भटकते रहे जंगलों में इस तरह, फिर जाके वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरत बकरा के आखिर में ये वाक़या आता है कि फिर अल्लाह ताला को फिर कहने लगे हमें कोई बादशाह, हमारा कोई बादशाह होना चाहिए ताकि हम जंग लड़ें। तो अल्लाह ताला की तरफ से तालूत एक नामी एक बहुत बुजुर्ग नेक आदमी थी, उनको वो वक़्त के जो नबी थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, अलैहिस्सलाम फौत हो चुके थे। फिर वो जो है उन्होंने कहा कि तुम इस तरह करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादशाह बनाया हुआ है, तालूत को बादशाह बनाया हुआ, उसकी पैरवी में तुम फतह करो फ़लस्तीन। क्या फ़लस्तीन के तो जा रहे हैं, ये इनका ये जो या आज इन पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये इस तरह इनको वहाँ पे इस तरह वहाँ पे गए थे। तो तालूत जो था वो उसने फिर हमला किया वहाँ पे, जालूत जो था वो वहाँ फ़लस्तीन का बादशाह था, उससे जंग हुई। फिर अल्लाह ताला ने इनको फतह अता फरमाई। फिर उसी फ़ौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी उस शामिल थे, नौजवान की हैसियत लड़ रहे थे, जो उस काफरों के ख़िलाफ़ जो इन्होंने जो जहाद किया, लड़ाई हुई, फिर ये फतह हासिल हुई। फिर वहाँ पे जालूत मारा गया, तालूत, वहाँ पे इन्होंने फ़लस्तीन पे फिर इनका कब्ज़ा हो गया। उस वक्त फ़लस्तीन पे कब्ज़ा हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नौजवान, फिर तालूत की बेटी जो थी इससे दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। फिर जब तालूत दुनिया से गया तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ये उनके फिर बादशाह बन गए। और दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद वहाँ पे अमन कायम हो गया फ़लस्तीन के अंदर। फिर उनके बेटे क्या नाम था, माशाल्लाह, मैं जिसे सवाल इसलिए करता हूँ कि आपके दिन में फिर वो उनके दाऊद या ये तारीख़ है वहाँ पे कि किस तरह ये वहाँ पे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, फिर वो जो थे वो बादशाह बने। और सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन हुकूमत जो थी, सब अल्लाह ने इतनी शानदार उनको हुकूमत, उनका हवाओं पे भी कंट्रोल था, बड़ी बहुत ही तो सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये जो है फिर वहाँ हुकूमत रही। उसके बाद फिर वो
جب بعد میں پھر وہ ہو گئے تو وہاں پھر آگے وہاں بھی جو فلسطین کے اندر نا، اب اور میں تھوڑی سی آپ کے اندر کہ فلسطین کا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت برکت والی ہے. شروع سے یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے بارے میں جو مسجد اقصیٰ وہاں ہے، اور بڑے برکت والے اور بھی جگہیں ہیں، بہت ہی اہم وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں جسے یہاں بڑھا ہے. تو مسجد اقصیٰ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتایا ہے، وہ مسجد کے بارے میں آتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے مسجد ہے مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ نہیں، سب سے پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی اول البیت وضع للناس بمکہ، یعنی یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ جو ہے، یہ سب سے پہلی مسجد بنائی اللہ. یہاں فرشتوں نے بنائی، بعد میں پھر پہلے. اور اسی کے پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صاحب دوسری مسجد کون سی بنی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ بنی. اور نبی سے پھر پوچھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صاحب کتنے عرصے کے بعد یہ بنی؟ یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں ہی مسجدیں شروع سے بنی ہیں، ابھی انسان کو شروع ہونے سے پہلے ہی فرشتوں نے بنائی ہیں یہ، کیونکہ اس وقت ابھی انسان نہیں ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد یہ مسجد اقصیٰ بنی، 40 سال کے بعد. یعنی یہ بھی شروع سے ہی مسجد اقصیٰ جو ہے اللہ فرشتوں نے بنائی. پھر یہاں پہ جو بعد میں بہترین جگہ انسانی و اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں یہ شام کا یہ فلسطین کا علاقہ ان کو ایک تو مسجد اقصیٰ اس جگہ ذکر ہے، ایک اور جگہ ایک اور سورہ ہے اس کے اندر اس علاقے کا ذکر آیا ہے. وہ ہوتا ہے آپ کو پتہ، سب اکثر کو وہ سورہ یاد ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد. 4 مقام والتین والزیتون، یہ تین اور زیتون اللہ تعالیٰ نے بجائے کہ نام لینے کے وہ جگہ کا تین اور زیتون کا نام لیا کہ ان جگہوں پہ ان جگہ تین اور زیتون کثرت سے ہوتا ہے. اور آج بھی ہم باہر تھے نا تو زیتون کے اتنا کمال کا تیل وہاں سے فلسطین سے بکنے کے لیے نا بہترین تیل، بہت زیتون کا تیل کمال کی اللہ کی بہت بڑی. اور تین بھی جو تین پتہ نا تین کیا ہے، انہوں نے ادھر لکھا یہ تین میرا باری ہوتی ہے، ادھر بھی آتے ہوتی ہے نا. تین بھی بڑا خوبصورت، بہت میٹھا، بہت شاندار پھل ہے. وہ بہت کثرت سے وہاں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کہا والتین والزیتون اور طور سینا. اور تیسری وہ جگہ جو ہم موسیٰ علیہ السلام وہی راستے میں آگے جو کوئی طور ہے اس کا ذکر وہذا البلد الامین. اور چوتھی جو جگہ کا ذکر اللہ نے کیا وہ مکہ مکرمہ، وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ. یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ نے 4 قسمیں کہا کیا کہ انسان کو بہترین شکل بہترین صورت میں پیدا کیا. اچھا جی، اب یہ وہاں پہ آباد ہو گئے تو پھر وہاں پہ بہت ہی دوسری فوجیں آئیں بعد میں. جو ہے دنیا کا نظام ہے کہ ایک دوسرے کا جب بھی کوئی سستی پڑ جائے تو دشمن جو ہے اللہ نے دشمن بھی رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو، تو یہ پھر اس کو فلسطین کو پھر تباہ و برباد بھی کیا گیا. پھر یہ جو ہے ان سے ہاتھ سے نکل گیا. پھر بعد میں پھر یہ ان کے بعد میں آتے رہے، تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ یہودی جو ہے وہ دنیا پوری میں نکل کے انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا. یہودی پھر وہاں سے نکل کے دنیا میں پھیل کے اور ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے. اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی ان کے بہت قبیلے جو تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے
تو ان کو ان کے قبیلے جو ہے مکہ مدینہ منورہ میں بھی، اس کے بعد خیبر بستیاں ارد گرد کے بہت سے یہودی جو ہے وہاں بھی جا کے آباد ہو گئے. آج یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے. اب کیا ہوا کہ یہ یہودی جو تھے، یہودیوں کا بعد میں ایک اور واقعہ ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت جب پھیلی تو روم پہلے یہ ساری جو ترکی ہے نا، ترکی کا ادھر ادھر سارے علاقہ، یہ اس کو روم کہتے ہیں. رومن امپائر تھی روم کا. اس کا جو بادشاہ تھا نا قسطنطنیہ جس کے نام سے میں نے قسطنطین اس کا نام تھا، وہ عیسائی ہو گیا. جب وہ عیسائی ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کو بہت زیادہ جو ہے ان کو قتل عام کیا، اور یہودیوں کو وہاں سے وہ پورا فلسطین سے بھی ان کو نکال ہی دیا، مار مار کے نا ان کا حشر کر کے وہاں سے نکال دیا. اب جب رومن امپائر جو رومن انہوں نے وہ عیسائی حکومت تھی. آپ دیکھیں جب اسلام آیا اور اسلام نے شام فتح کیا، اور جب فلسطین کو فتح کرنے کا وقت آیا، دیکھو میں کڑیاں ملا رہا ہوں آپ کو، فلسطین کو فتح کرنے کا، بیت المقدس فتح کرنے کا وقت آیا تو ان کے پادری تھے وہاں پہ، کوئی یہودی نہیں تھا، یہودی کو اجازت ہی نہیں تھی. یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی ان پہ احسان کیا ہوا ہے یہودیوں پہ. آج ہمارے خلاف ہوئے ہیں نا، یہ مسلمانوں کا احسان. دیکھیں کیا ہے کہ یہودی کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، مار دیتے تھے. یہودی کوئی بھی نہیں تھا، عیسائیوں پہ قبضہ تھا. اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جو، ہم لڑائی نہ کرنا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں گے. ہمیں پہلے جو ہے یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا امیر المومنین جو ہے اس کی یہ کوالٹی ہوگی، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اگر اس کی وہ خوبیاں جو ہماری انجیل میں ہیں اگر وہ ہوں گی تو ہم چابیاں آپ کے حوالے کرتے. دیکھا تاریخ ہے یہ ہے یہودیوں کو وہاں اجازت ہی نہیں تھی، وہ علاقے نکل گئے تھے، دنیا میں پھیلے ہوئے. تو کیا ہوا کہ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جو امیر المومنین تھے. ابو عبیدہ بن جراح جو ہے تھے وہ وہاں پہ فوجوں کے سردار تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چل کے آئے، اور جب بیت المقدس فلسطین بیت المقدس کے دروازے بنائے ہوئے تھے، دروازے پہنچے دور، اور یہ پادری دور سے دوربینوں سے دیکھ رہے تھے، ان پہ دوربینیں تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ دو بندے آ رہے ہیں، ایک پیدل چل رہا ہے، ایک سواری پہ بیٹھا ہے. تو فوراً تو اوپر سے آئے، نیچے آ کے بتاؤ یہ جو پیدل چل رہا ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو پیدل چل رہا ہے یہ امیر المومنین ہے، حضرت عمر ہے جو پیدل چل رہے ہیں، جو سواری میں بیٹھے ہیں یہ ان کا غلام ہے. یہ ہے اسلامی تاریخ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدل جو چل رہا ہے یہ امیر المومنین تمہارا کہنا بالکل یہی لکھا ہماری کتابوں میں کہ امیر المومنین جب آئے گا وہ پیدل چل رہا ہوگا. دنیا میں تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی طاقت سپر پاور کا ایک بادشاہ ہے اور وہ جب آ رہا ہے تو وہ پیدل چل رہا ہے، اس کا غلام اوپر بیٹھا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم باری باری آ رہے ہیں وہاں. اب جب میں یہاں تک پہنچے تو اوپر بیٹھنے کی باری میرے غلام کی تھی، تو میں نے اس لیے اس کو بڑھایا، میں ناانصافی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک چیز پوری ہو گئی. انہوں نے کہا ایک اور چیز ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے کپڑوں میں 21 پیمند لگے ہوں گے. کتنے؟ کیسی کمال کا دنیا کا عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم دنیا کے سپر طاقت کے بادشاہ ہیں. اور جب وہ پہنچے وہاں پہ تو وہ دیکھنے ہیں کہ آپ کے جو
कपड़े आपने पहने हुए उस पर पैमत कितने लगे, उन्होंने गिने और 21 से भी कुछ ज़्यादा ही थे। उन्होंने कहा उसी वक्त चाबियों का यही है जो जिनका हम इंतज़ार का है, चाबियाँ उनके हवाले की और बग़ैर किसी जंग के वो फतह बैतुल मक़दस से फतह हुआ। और वहाँ पे जो माइदा लिखा गया तो देखें, ये रिकॉर्ड कर लें कि हम मुसलमानों ने यहूदियों के साथ कितनी वफादारी की है, कितनी बेहतरी की है। देखें कि वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं थी और माइदे में लिखा गया कि यहूदी भी यहाँ आ सकेंगे, ईसाइयों को भी कोई पाबंदी नहीं होगी और यहूदी भी अपनी इबादत गाह यहाँ पे उनके भी जो यादगार है उनके भी जो है ना वो भी आ सकेंगे। तो ये थे उमर रज़ी अल्लाह ताला का आसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने इनकी इजाज़त दी और फिर यहूदी जो है वहाँ आना शुरू हो। तो मेरे जी साथियों, ये था आगे यहाँ पे ये मुसलमानों के हाथ में आ गया कि बिलावल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जंगें शुरू हुई और जंगों फिर यही ईसाइयों ने बहुत जुल्म डाल। ये भी जो किया हुआ है ना ये फ़लस्तीन है, ये इनको ये भी बरतानिया में, ये अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी साजिश हुई, किस कदर इन्होंने किस तरह ये यहूदियों के लिए राह मार की, किस तरह फिर यहूदियों की रियासत उन्होंने कायम की, पाकिस्तान में कायम हुई, पाकिस्तान यूँ ही पाकिस्तान बना, साथ ही ये भी इसराइली की रियासत भी इन्होंने सारी बना के प्लानिंग करके वहाँ बात किया यहूदियों को। और फिर पूरी ये अरबों के दिल के अंदर उनके अंदर इन्होंने छुरा घूम दिया कि अमन से रही ना, लड़ाई करते रहे। और आज इनमें जुल्म कर रहे हैं। आज ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम यहाँ से फिर शुरू करेंगे कि यहाँ से फिर यहूदी जो है वो किस तरह आगे, किस तरह फिर अगली हुकूमतें आई, फिर इस्लाम के हाथ से इस्लामी ये जो हमारे हुकूमत थी फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस पे, फिर ईसाइयों की जंगें शुरू हुई, उन्होंने फिर कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी कत्लेआम किया। जब उन्होंने कब्ज़ा दोबारा कर लिया, फिर अल्लाह का नेक बंदा कौन, जिसने फिर इसको फिर आज़ाद कराया था। बेटो बच्चों, तुम्हें याद होना चाहिए उनका नाम। फिर जो इसको आज़ाद कराने वाला कौन था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर आके उन्होंने कहा चैन से नहीं बैठना। वो अल्लाह का बंदा खुसूसी तौर पे खुसूसी देन बना के उन्होंने कहा नहीं, मुझे फतह करना है। फिर अल्लाह ने उन्होंने फिर ये फतह किया और फिर ये एक अरसा तक ये मुसलमानों के पास रहा। और फिर ये इसके बाद जो साजिशें हुई, मैं ये थोड़ी सी तारीफ फिर दोहरा के अगली दफ़ा फिर आपको वो इनके पूरा किस तरह ये इनके साजिशें हुई, किस तरह दुनिया के अंदर ये फैले, किस तरह दुनिया के ईसाइयों ने इन पे सुना ना आपने कि जर्मनी के अंदर से भी इनको मार के भगा दिया गया, कत्ल किया। वो बहुत बड़ी है, उनको नहीं याद करते आज कि यूरोप के अंदर से, रूस के अंदर से यहूदियों को मार के उनको मार के निकाला गया था। वहाँ से ये निकले और वहाँ से ये फ़लस्तीन फिर दोबारा आए, फिर बाहर अमेरिका और जाके, और उसके बाद एक बहुत बड़ी इन्होंने साजिश की मिलके और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के इस इलाके से जो जन्नत था, इस इलाके में भी इनको यहूदियों को बाद किया, बसाया और एक इसराइली रियासत यहाँ पे उन्होंने बना के ये मुसलमानों के दिल पे इन्होंने खंजर गाड़ा हुआ है जो इनके लिए। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आ गया है, लग रहा है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीनी जो है इस तरह अपने वो पूरे का पूरा जो है बदला इसे क्या करेंगे, देंगे इंशाअल्लाह। जायज़ है ये बदल लेना, जायज़ है। जब तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहा था तुम हम खामोश होकर इस तरह बैठ सकते हो? ये जायज़ है। हमें लड़ना है इसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये जालिम बन गया, इनको अपना माजी भूल गया है कि इन पे कितने जुल्म हुए और आज ये वही जुल्म दोहरा रहे हैं हम पे, हम मुसलमानों पे दोहरा रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है और देख लें, जल्दी देखेंगे आप। अब इनका भी जो है इसराइल का भी काम ख़त्म ही होने वाला।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کے ظلم سے بچائے۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم نے تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یا اللہ تیرے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، یا اللہ اس کے عوض ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے، سارا ہم سب کے دکھوں کو دور کر دے، یا اللہ مسلمانوں پہ جو مشکلات ہیں ان کو دور کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما، یا اللہ اس گھر میں تیرا ذکر ہوتا ہے، تیرا قرآن پڑھا جاتا ہے، تیرے نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں، یا اللہ اس گھر میں اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، یا اللہ اس گھر کے مکینوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو بھی نیک اور صالح کر دے، یا اللہ سب بندے جو یہاں آئے ہیں سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح کر دے، سب پہ اپنی رحمت نازل کر، سب پہ اللہ فضل کر دے، یا اللہ کہ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ بھوکے بغیر پانی بغیر کھانے کے وہ رہ رہے ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل کر۔